والنجم إذا غوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، آج دے اس درس قرآن دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے نماز اور قربانی۔ چونکہ قربانی دی عید قریب ہے اور قربانیاں دیاں تیاریاں لوگ کر رہے ہیں، اس مناسبت نال اج دا اے بیان انشاءاللہ ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے میرے سمیت تساں احباب نو بھی اور سارے مسلمانوں نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بلا تمہید میں اپنی گفتگو نو تواڈے سامنے اس انداز وچ رکھنا چاہنا۔ جو سورہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے اللہ دے قرآن دے 30ویں پارے دی ایک سورت ہے جدا نام سورہ الکوثر ہے۔ اس سورت دا پس منظر کو جس طرح ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ نے نبی علیہ السلام نو عطا فرمائے۔ 4 ہی بیٹیاں جوان ہوئیاں، انہاں دیاں شادیاں ہوئیاں، اور 3 بیٹے جڑے اللہ نے عطا فرمائے رب نے بچپن جی میرے پیغمبر کولوں واپس لے لے۔ کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہویا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے بیٹے دنیا تو جا رہے نے تے کافراں نے نبی علیہ السلام نو تانا ماریا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تانا مارن والے بھی اپنے ہی نے، کوئی بیگانے نہیں، اپنے ہی آ کے یہ تانا دیتا کہ بندے دی نسل چل دیئے اولاد نل، بیٹیاں نل نسل چل دیئے، اور نسل چلے تے بندے دا نام رہند ہے، اور اگر بیٹے ہی دنیا تو چلے جان نہ نسل چل دیئے نہ نام رہند ہے۔
تیرا اونی دیر تک نام ہے جنی دیر تک تو زندہ ہے، جدوں تو فوت ہو جانا ہے تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے۔ یہ تانا دیتا کافرہ نے نبی علیہ السلام نو، تے میرے رب نے اپنے پیغمبر نو تسلی دیتی، تشفی دیتی، اور اونا کافرہ دی اس بات دا رد فرمایا۔ اور اللہ نے تسلی اس طرح دیتی، اللہ فرماندے نے سونے پریشان نہ ہو کہ اللہ نے تواڈے کولوں بیٹا واپس نہیں لیا ہے، اس گل تو پریشان نہ ہو، وہ اگر بیٹا لے لیا تو کوئی گل نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی تانوں حوض کوثر دا مالک بناواں گے کہ ساری دنیا دے مومن اور مسلمان تواڈے حوض تے پانی آ کے پین گے، اور تسی انہاں ساریاں نو پلاؤ گے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی اپنے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما دے۔ ایک معنی ادا اے ہے، اور ایک معنی ادا اے بھی کیتا گیا ہے کہ اے میرے پیغمبر تسی پریشان نہ ہو، الکوثر کی ہویا جے بیٹا دے کے اساں واپس لے لیا ہے، میں تانوں اینی کثیر امت عطا فرماواں گا کہ قیامت تک اے امت آندی رہے گی اور تواڈے نام دے چرچے کر دی رہے گی، تواڈا نام نہیں مٹے گا، تواڈا نام روشن رہے گا۔ کیوں جی اج 1400 سال تو اتے عرصہ گزر چکے ہے، ہر آن والا دن میرے نبی دا نام پہلے تو بلند ہی ہوندا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک مسلمان زندہ نے میرے پیغمبر دا نام روشن ہوندا رہے گا انشاءاللہ۔ لکھ دنیا آپ دی توہین اور گستاخیاں کرن دی کوشش کرے، اللہ دی رحمت دے نال میرے پیغمبر دی عظمت چک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ جنہ لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف اپنے بغض دا اظہار کرن گے، رب اونا ہی میرے نبی دے درجے بلند فرمائے گا۔ ایک تے اے رب نے سورت دے اندر جواب دیتا ہے، اور دوسرا میرے رب نے آکیا سونیا اے توانو آکے آندے نے دم کٹے معاذ اللہ، اے دا نام مٹ جانے، فرمایا نہ محبوب جی تواڈا نام نہیں مٹے گا، ہاں تواڈے دشمن دا نام مٹ جائے گا، تواڈا دشمن دم کٹے، او دا اول تے کوئی نام لے گا نہیں، جے کوئی لے گا تے لانتاں پا کے لے گا۔ کیوں جی میرے نبی دے دشمناں نو اج لانتاں ہی مل رہی نے، کوئی بھی اچھے طریقے نال انہاں دا نام لین واسطے تیار نہیں۔ کدی کسی آکھیا حضرت ابو جہل صاحب اے ہی آندے نے ابو جہل لانتی، ابو لہب جہنمی، کدی کسی انہاں واسطے رحمت دی دعا نہیں کی تھی، پر میرے پیغمبر علیہ السلام آج تک نام زندہ، قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت تک ہی نہیں بلکہ محشر دے دن بھی اگر لوگ نام لیں گے تو میرے پیغمبر دا ہی لیں گے۔ آنکھوں کے جیو کس طرح لوگاں دا جدوں حساب شروع نہیں ہوئے گا نا تے لوگ نسن گے، حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے، اللہ کو سفارش کرو، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، کتھے جائیے حضرت نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ، سفارش کرو، کہیں گے میں نہیں کر سکتا، کتھے جائیے، اور آکھن گے ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ، ابراہیم بھی جواب دے دیں گے علیہ السلام میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، کتھے جائیے، موسیٰ کلیم اللہ کو چلے جاؤ، وہ بھی جواب دے دیں گے جناب پھر کتھے جائیے، اے حضرت عیسیٰ کو چلے جاؤ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے جناب پھر کتھے جائیے، وہ کہیں گے آج اگر سفارش کر سکتے ہیں تو آمینہ دلال محمد الرسول اللہ کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت نو بھی لوگ لبن گے تو میرے پیغمبر نو ہی لبن گے، روزے قیامت بھی میرے رب نے آپ دا نام روشن کر دیتا ہے۔ یہ تے ہے
اس صورت دا پس منظر میں تواڈے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہے، لیکن جیڑا میرا عنوان ہے میں ہن اس عنوان دے تحت تواڈے سامنے چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو اس صورت دے اندر دو حکم دیتے نے، کیڑے کیڑے؟ اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے تسی اپنے رب لئی نماز پڑھیا کرو تے قربانی کریا کرو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی اپنے رب لئی نماز پڑھو تے قربانی کرو۔ دو حکم اللہ نے دیتے نے، ایک نماز پڑھن دا، ایک قربانی دین دا۔ ایتھے ایک بات اور سمجھ لو، کئی بے دین قسم دے ملحد قسم دے لوگ جڑے نماز دے نیڑے نہیں جاندے، وہ آندے نے جی کتھے لکھیا قرآن وچ نماز پڑھن دا؟ اے جی قرآن وچ نماز قائم کرن دا حکم آیا ہے، پڑھن دا حکم تے آیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے جتے بھی آکھیا اے آکھیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھن دا رب نے کدھر نہیں آکھیا۔ تے قائم تے دل نال ہوندی ہے، اس واسطے ساڈی صدا دی نماز قائم ہے، ساڈے دل دی نماز بالکل درست ہے، سانو مسیح تے جان دی لوڑ نہیں، وضو کر کے سجدے کرن دی ضرورت نہیں۔ اے کئی بے دین دے ملحد اور صوفی قسم دے لوگ اس طرح دیاں باتاں کردے نے، اور میں دسنا چاہنا میرے رب نے صرف نماز قائم کرن دا حکم نہیں دیتا، بلکہ رب نے نماز پڑھن دا بھی حکم دیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھو نا، رب اپنے پیغمبر علیہ السلام نو کہہ رہے ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر تسی نماز پڑھو تے قربانی کرو۔ پتہ لگا جیڑا حکم نبی واسطے وے وہی حکم امت واسطے وے، جیڑا حکم رب نے اپنے نبی نو دیتا ہے وہی حکم امت نو رب نے عطا فرمایا ہے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ نبی نو ایک حکم دیتا جائے تے امت نو دے تو مستثنا کر دیتا جائے۔ جے نبی نماز پڑھن دا پابند ہے تے امت بھی نماز پڑھن دی پابند ہوئے گی۔ اگر کوئی امتی نماز نہیں پڑھدا سمجھ لوے کہ وہ دین اسلام دے اندر نہیں۔ میرے رب نے دو باتاں اس آیت وچ اپنے نبی نو آکھیاں نے، فرمایا سونیا نماز بھی پڑھو تے قربانی بھی کرو۔ ہن اگلی گل باتوں کرنی ہے، پہلا اے بات سمجھنی ہے رب نے پہلا گل نماز دی کیتی ہے، پھر بات قربانی دی کیتی ہے۔ کیوں جی؟ رب یہ بھی تو کہہ سکتا سی نا اے میرے نبی پہلا قربانی کرو پھر نماز پڑھو۔ رب نے یہ نہیں آکھیا، پہلا کی آکھیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا پہلا نماز پڑھو قربانی کرو۔ پہلا حکم نماز دے پھر اللہ نے حکم قربانی دا دیتا ہے۔ ہن یہ تو بھی دو مسئلے سمجھ آندے نے، اگر عید دا دن ہوئے تے پہلا نماز عید دی پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ عید دی نماز تو پہلا قربانی کرنا چاہے گا وہ دی قربانی اللہ دے کاغذاں دے اندر نہیں ہوئے گی۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید الاضحیٰ دی نماز پڑھان واسطے میرے پیغمبر عیدگاہ دی اندر آئے۔ ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے تے نماز پڑھن تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دیندے نے۔ پہلا نماز پڑھ دے پھر میرے نبی خطبہ دیندے۔ اج کئیاں لوکاں پہلا خطبہ دینا تے بعدوں نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے جو کہ سنت دے خلاف ہے۔ پہلا میرے پیغمبر نماز پڑھان دے عید دی، پھر میرے نبی عید دا خطبہ دیندے۔ میرے نبی نے عید دا خطبہ ارشاد فرمایا، قربانی دا مسئلہ بیان کیتا تے ایک صحابی اٹھ کے آندا ہے اللہ دے نبی میں تے قربانی کر کے آیا سا نماز پڑھن واسطے۔ فرمایا تو قربانی کر کے کیوں آیا ہے؟ آندا میرا دل سی کہ اج سب تو پہلا کسے دے منہ دے اندر گوشت جائے تے میری قربانی دا جائے۔ جذبہ ویکھو کیڈا سونا ہے، سب تو پہلا کسے دے گھر دے اندر اگر گوشت جائے
جائے تے میری قربانی دا جائے، میں اس واسطے قربانی کر کے تے گوشت ونڈ کے تے پھر سونے مسجد چایا ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے ساتھیا او تیری قربانی نہیں، او تیرا صدقہ تے ہو سکتا ہے، اللہ بطور صدقہ تے تیرا جانور قبول کر سکتا ہے، قربانی نہیں ہوئے گی۔ قربانی دا جانور تینوں نماز تو بعد دوبارہ ذبح کرنا پوے گا۔ میں دسنا کی چاہنا، رب نے دسیا پہلا نماز ہے پھر قربانی ہے۔ عید دا دن ہوئے پہلا عید دی نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے۔ عید دی نماز تو پہلا قربانی کرے گا تے اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گی، اور صدقہ تے ہو سکتا ہے قربانی نہیں تے ہو سکتی۔ ایک مسئلہ تے اے سمجھ آیا، دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لو، رب نے ایتھے پہلا حکم نماز دا دیتا ہے پھر اللہ نے حکم قربانی دا دیتا ہے۔ کی دسیا رب نے دسیا ہے وے قربانی ہو دیئے جدے کل نماز ہے، وے قربانی ہو دیئے جدے کاغذاں دی اندر نماز موجود ہے، جدے کھاتے دے اندر نماز موجود ہے۔ جیڑا بندہ اپنے آپ نو مسلمان دے کے لواند ہے، نہ فجر پڑھ دے، نہ ظہر پڑھ دے، نہ عصر پڑھ دے، نہ مغرب پڑھ دے، نہ عشاء پڑھ دے، نہ جمعہ پڑھنے واسطے جاندے، نہ مسجد دے اندر جاندے، نماز ادا نہیں کردا، قربانی او 50,000 دی چھڈ کے 50 لاکھ دی بھی کر لوے، اللہ دے ہاں او دی قربانی دا کوئی مول نہیں جے پینا، رب دے ہاں او دی قربانی دی کوئی قیمت نہیں جے لگنی، اللہ دے ہاں او دی قربانی قطعاً قابل قبول نہیں جے، کیونکہ رب نے قربانی تو پہلا نماز دا حکم دیتا ہے۔ نماز ہے تے قربانی ہوئے گی، نماز ہے تے قربانی دا مول پوے گا، اگر نماز کوئی نہیں تے قربانی دا کوئی اللہ دے ہاں مول نہیں جے پینا۔ آؤ میں تانوں اے دی دلیل اللہ دے قرآن وچوں دیاں، اور میں اللہ دے قرآن دا چھٹا پارا تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے دو پتر نے، دوواں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا کسے معاملے تو، اور انہاں دی آپس دے اندر گل اے طے پاندی ہے کہ اسی اللہ کولو فیصلہ کروا لینے ہاں کیڑا سچا ہے تے کیڑا صحیح ہے تے کیڑا غلط ہے، کیڑا حق تے وے کیڑا حق تے نہیں، اور اس کام واسطے انہاں نے عمل کیڑا چنیا ہے، آندے نے اسی قربانی کرنے ہاں۔ اور ویکھو اے اللہ دی ساڈے تے رحمت کنی ہے، پہلے دور دے اندر قربانی کرن والے کر دے ایک مخصوص جگہ ہوندی، اوتھے جا کے اپنی قربانی دا جانور رکھ دیندے، جدی قربانی دے جانور نو آسمان تو اگ آ کے جلا دیندی، او دی قربانی سمجھی جاندی کہ اللہ نے قبول کر لئیے، اور جدی قربانی نو یا جدے صدقے نو آسمان تو اگ آ کے نہ جلاندی، سمجھیا جاندا کہ اے دا صدقہ رب قبول نہیں کیتا، اے دی قربانی رب نے قبول نہیں کیتی۔ اور انہاں دوواں بھراواں نے، آدم علیہ السلام دے دوواں پتراں نے، انہاں نے اپنا صدقہ یا قربانی کیتی ہے اور اللہ دے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اللہ قبول فرما لے، تے ایک بھرا دی قربانی نو، ایک بھرا دے صدقے نو آسمان تو اگ آ کے جلا دیندی ہے، دوسرے نو چیلاں تے کوے آ کے کھانا شروع کر دیندے نے۔ ہن جدی قربانی قبول ہو گئی ہے نا، او تے الحمدللہ سرخرو ہو گیا ہے، دوسرا بھرا غصے دے اندر آ جاندا ہے، او غصے وچ جا کے کی آندا ہے، اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے ایک دی قربانی قبول ہو جاندی ہے، جدی نہیں نہ ہوئی غصے چ آ جاندا ہے تے آ کے آندا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی تیری قبول ہو گئی ہے، میں تینوں قتل کر دیواں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تینوں قتل کر دیاں گا، میں تینوں مار دیاں گا۔ ہن دوجا بھرا کو جواب کی دیندا ہے، آ جواب میں تانوں سنانا چاہنا تاں اس واقعے وال اشارہ کیتا ہے، آندا ہے قال، جدی قربانی قبول ہو گئی او جواب دیندا ہے، آندا ہے قال انما يتقبل الله من المتقين۔ او
میرے بھراوا تو مینوں مار یا نہ مار، پر فیصلہ اللہ دا سن لے کہ قربانیاں اللہ قبول کردا ہے تے متقیاں دیاں قبول کردا ہے۔ قربانیاں رب قبول کر دے تے کنہ دیاں قبول کر دے؟ متقی لوگاں دیاں قبول کر دے، غیر متقیاں دیاں قربانیاں قبول نہیں ہوندیاں۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے، اے تے پتہ لگ گیا 6ویں پارے وچوں کہ قربانی متقی بندے دی قبول ہوندی ہے۔ اللہ ان متقی کون ہے؟ پہلے پارے وچوں پوچھ لو اللہ کولوں۔ آواز ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرماندے نے آ جڑی کتاب ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب وچ کوئی شک و شبہ نہیں دے، ہر قسم دے شک و شبے تو اے کتاب پاک ہے۔ اللہ اے کتاب کی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اے متقیاں نو ہدایت دین والی کتاب ہے۔ اللہ اے لوگ پوچھدے نے متقی کنہاں نو آندے نے، کنہاں نو اے کتاب ہدایت دیندی ہے؟ ہن رب متقیاں دیاں صفتاں بیان کرن لگا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی او لوگ نے جنہاں رب نو ویکھیا نہیں بغیر ویکھیوں ایمان رکھ دینے، جنہاں فرشتیاں نو ویکھیا نہیں بغیر ویکھیوں ایمان رکھ دینے، جنہاں جنت ویکھی نہیں بغیر ویکھیوں ایمان رکھ دینے، جنہاں جہنم ویکھی نہیں بغیر ویکھیوں ایمان رکھ دینے۔ فرمایا جڑے بن دیکھیا ایمان لے اوندے نے اللہ دیاں باتاں تے، اللہ اور متقیاں دی صفت کی ہے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں نے جڑے نمازاں قائم کر دینے۔ کی کر دینے؟ نماز قائم کر دینے۔ قائم کرن دا مطلب کی ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان میں پیش کرنا، انشاءاللہ گل سمجھ آ جائے گی۔ آپ فرماندے نے اقامت الصلاۃ من اقام الصفوف، اقامت الصلاۃ من اقام الصفوف، نبی پاک اقامت الصفوف من اقامت الصلاۃ، نبی پاک فرماندے نے صفاں نو درست کرنا نماز نو قائم کرن دا حصہ ہے۔ دھیان فرمایا جے، اقامت الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفاں نو درست کرنا نماز نو قائم کرن دا حصہ ہے۔ کی مطلب ہے؟ جے صفاں درست ہون گیاں تے نماز قائم ہوئے گی۔ تے صفاں کتے درست ہوندیاں نے؟ صفاں درست ہوندیاں نے مسجد دے اندر آ کے، پتہ لگا مسجد وچ آونا بھی نماز قائم کرن دا حصہ ہے۔ تے مسجد وچ آونا سے کی کرنا پیندا؟ وضو کرنا پیندا ہے۔ پتہ لگا وضو کرنا بھی نماز قائم کرن دا حصہ ہے۔ ہن جدوں نماز پڑھنی ہے تے پڑھنی خشوع خضوع نال ہے، پتہ لگا خشوع خضوع نال پڑھنا بھی نماز قائم کرن دا حصہ ہے۔ نماز قائم ادوں ہوئے گی جدوں وضو کر کے مسجد وچ آئے گا، صفاں صحیح بنائے گا، قدماں نال قدم جوڑ کے، ایڑیاں برابر کر کے، کندھیاں نال کندھے برابر کر کے اپنیاں صفاں نو درست کرے گا، امام دی اقتداء دے اندر کھڑا ہوئے گا، خشوع خضوع نال نماز ادا کرے گا، اللہ دے حکم دے مطابق تے میرے نبی دی سنت دے مطابق نماز پڑھے گا، پھر نماز قائم ہوئے گی۔ نماز دے ارکان ادا کر کے نماز پڑھن دا نام نماز قائم کرنا ہے۔ اور میرے رب نے دسیا ہے نماز پڑھن والے، نماز قائم کرنے والے متقی نے، اور قربانیاں رب متقیاں دیاں قبول کر دے۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ بے نماز دی قربانی رب قبول، اور بے نماز متقی بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے بے نمازی دی قربانی دا کوئی مول اللہ دے ہاں نہیں پڑے گا۔
او پاویں 50,000 دی چھڑ کے 50 لکھ دی لے کے آئے، او بکرا چھترا چھڑ کے ویڑا لے کے آئے، او اونٹ لے کے آئے، رب قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قربانیاں تے رب قبول کر دے متقین دیاں، پرہیزگاراں دیاں، نماز پڑھن والیاں دیاں، روزے رکھن والیاں دیاں، حج عمرے کرن والیاں دیاں، زکاتاں دین والیاں دیاں، اے ساریاں صفتاں نے نا متقین دیاں، اے متقیاں دیاں اللہ قربانیاں قبول فرماندا ہے۔ اللہ سانو ساریاں نو اے صفتاں اپنے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو صحیح معنی وچ متقی بنا دے تاکہ ساڈیاں قربانیاں تیرے ہاں قابل قبول ہو جان۔ آؤ میں دساں قربانیاں رب کیویں قبول کردا ہے، کنہ دیاں قبول کردا ہے۔ 17ویں پارے سورہ حج وچ لکھی ہے، آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اللہ فرماندے نے او لوگو سن لو، قربانیاں کرنے والے ہو، اونٹ نہر کرنے والے ہو، ویڑے قربان کرنے والے ہو، بکرے چھترے ذبح کرنے والے ہو، سن لو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جدو تسی جانور قربان کردے ہو نا، رب نو تواڈیاں قربانیاں دا خون بھی نہیں پہنچدا تے گوشت بھی نہیں جے پہنچدا۔ اللہ جے تینو گوشت بھی نہیں پہنچدا، ربا جے تینو خون بھی نہیں پہنچدا تے ربا پھر ایویں ہی انیاں قربانیاں کروائیو نے، پھر مقصد کی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، اللہ نو پہنچ دے تواڈے دلاں دا تقوی پہنچ دے۔ کی پہنچ دے جی؟ تقوی۔ تے تقوی کدے دل وچ ہوندا ہے؟ بے نمازی دے دل وچ۔ تقوی دا معنی پرہیزگاری، تقوی دا معنی رب دا ڈر، اور جن نے اللہ دے ڈر تو رب اگے آ کے جھکنا ہی نہیں، جن نے رب اگے سجدے پہنا ہی نہیں، جن نے ہاتھ بن کے اللہ اگے کھلونا ہی نہیں، او متقی کیویں ہو سکدا ہے؟ او دے دل وچ تقوی کیویں ہو سکدا ہے؟ تقوی دا اظہار ہوندا ہے تے نماز نال ہوندا ہے، اور اسلام دے بنیادی ارکان تے عمل کر کے ہوندا ہے، اعمال نال ہوندا ہے۔ اللہ اللہ، پتہ لگا رب گوشت نہیں ویندا، رب اے نہیں ویندا تو کنے لکھ دا جانور لے کے آئے ہیں، کنے ہزار دا جانور لے کے آئے ہیں، اللہ اے ویندا ہے کہ تیرے دل وچ کی ہے، میرا ڈر ہے کہ نہیں، تقوی ہے کہ نہیں، پرہیزگاری ہے کہ نہیں، میری محبت ہے کہ نہیں، میرے دین دا تیرے اندر کوئی اثرات ہے نے کہ نہیں۔ اللہ سانو سارے نو پکا سچا نمازی بنا دے۔ حضرات آؤ، ایہی بات میں سمجھانا چاہنا، نماز کوئی نہیں تے قربانی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں تے قربانی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں تے قربانی کوئی نہیں، کیونکہ نماز ایمان ہے۔ بولو نماز، اچھی بولو نماز ایمان ہے۔ ایمان ہوئے گا تے قربانی دا مل پائے گا نا؟ کیوں جی؟ منو دسو، ہاں تسی چلو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار بندے ہو، بے ایمان بندے دی قربانی قبول ہو جائے گی؟ یا بے ایمان بندے دا کوئی بھی عمل، کوئی حج عمرہ صدقہ زکات خیرات کوئی بھی عمل قبول ہوئے گا؟ نہیں نہ قبول ہوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس اندر ایمان ہی نہیں۔ ہر عمل دی قبولیت واسطے پہلی شرط ایمان دا ہونا۔ اگر بندہ ایمان والا نہیں تو دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور نماز ایمان ہے۔ نماز بولو کی ہے؟ آپ کو کوئی دلیل پیش کرو کہ نماز ایمان ہے۔ دوسرا پارے رب دے قرآن دا، اس دوسرے پارے دے اندر لکھی ہے قبلہ تبدیل ہو گیا، پہلے بیت المقدس قبلہ ہے، ہن رب نے بیت اللہ بنا دیتا ہے میرے نبی دی خواہش دے مطابق۔ تے میرے پیغمبر دے کول کچھ ساتھی میرے نبی دے آئے تے آ کے اندر نے سونیا جیڑے ساتھی ہون تو پہنا ساڑے دنیا تو جا چکے نے، جیڑے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ دے نبی انہاں دیاں نمازاں دا
کی بنے گا؟ یا جڑیاں اساں بیت المقدس وال منہ کر کے 16-17 مہینے نمازاں پڑھیاں نے سونیا انہاں نمازاں دا کی بنے گا؟ ساڈیاں نمازاں دا مل پے گا یا کہ ساریاں ضائع ہو جان گیاں؟ تے میرا رب ہن اے صحابہ دے سوال دا جواب اتار دے تے رب کی فرماندے نے؟ اللہ فرماندے نے فرمایا وما کان اللہ نے نا آیت اتار دیتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ دوسرے پارے دی دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے جواب دیتا ہے سوال کیے سونیا جیڑیاں نمازاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں نے انہاں نمازاں دا کی بنے گا؟ ہن جواب آ گیا ہے اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے میرے نبی دے صحابہ سن لو اللہ تواڈے ایمان نو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تواڈے ایمان نو لفظ تے غور کرنا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم سارے بولو اونچی نہیں بولے ایمانکم ما کان اللہ لیضیع ایمانکم سوال کی سی؟ سوال کادا سی جی؟ نماز دا سوال کادا سی؟ جواب کادا آ رہا ہے؟ ایمان دا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ایتھے رب نے لفظ ایمان بول کے نماز مراد لئیے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر باقاعدہ باب بنے ہیں کہ ایمان عمل تو بغیر مکمل نہیں ہوندا، ایمان عمل تو بغیر بولو مکمل نہیں ہوندا۔ اور او دی دلیل وچ اے آیت پیش کیتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ نے نماز واسطے لفظ ایمان استعمال کیتا ہے اللہ تواڈیاں نمازاں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ بیت المقدس وال منہ کر کے جیڑیاں نمازاں تساں پڑھیاں نے اللہ دے حکم نال پڑھیاں نے نا اس واسطے رب تواڈیاں او بھی نمازاں ضائع نہیں کرے گا۔ حالانکہ نماز واسطے لفظ صلاۃ ہوندا ہے کیوں جی اللہ نے قرآن مجید دے اندر کئی دفعہ لفظ صلاۃ استعمال کیتا ہے ایتھے بھی کر سکتا سی کہ نہیں سی کر سکتا؟ ایک رب کہہ سکتا سی نا ما کان اللہ لیضیع صلواتکم اللہ تمہاریاں نمازاں ضائع نہیں کرے گا۔ رب نے یہ نہیں آکھیا، رب نے آکھیا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تمہاریاں نمازاں ضائع نہیں کرے گا۔ نماز واسطے رب نے ایمان دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ اللہ کیوں فرمایا میں کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنا نماز ہے تے ایمان ہے، نماز کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں، نماز ہے تے اسلام ہے، نماز کوئی نہیں تے اسلام کوئی نہیں، جدا ایمان کوئی نہیں جدا اسلام کوئی نہیں او دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول کوئی نہیں۔ ہر عمل دی قبولیت واسطے اسلام تے ایمان شرط ہے۔ اسلام تے ایمان تو بغیر کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول یار ایتھے ایک صحیح نماز پڑھن لگ پوے تے او دی نماز قبول ہو جائے گی؟ کیوں؟ ایمان کوئی نہیں، او دا رسول اللہ تے ایمان کوئی نہیں، او دا قرآن تے ایمان کوئی نہیں۔ ایک یہودی حج کرن ٹر جائے تے بیت اللہ دے طواف کریے تو او دا طواف قبول ہو جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ او دا ایمان کوئی نہیں، اسلام کوئی نہیں۔ انجی جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا بھی ایمان
وہ حج کرے او دا حج قبول نہیں، وہ عمرہ کرے او دا عمرہ قبول نہیں، وہ صدقہ دے او دا صدقہ قبول نہیں، وہ زکات دے او دی زکات قبول نہیں، وہ قربانی دے او دی قربانی قبول نہیں۔ نماز 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 ایمان ہے، نماز نہیں تے کوئی بھی عمل نہیں۔ حضرات ہو سکتا ہے تو انو میری یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہوگی، میں مزید تواڈے سامنے چند دلائل پیش کرنا چاہنا، ذرا سنو نماز دی اہمیت کیا ہے۔ نماز تو بغیر قربانی دے کوئی مول نہیں جے پینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہو علیہ السلام، جبرائیل نے تواڈا کی بگاڑے؟ آکھو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے۔ روایت مشکات دی اندر موجود ہے، بخاری دی روایت ہے، مسلم دی روایت ہے، مشکات موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تے آ کے میرے پیغمبر انسانی شکل وچ آئے نے۔ حضرت عمر اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے چٹے کپڑے پائے نے تے وال کالے سیاہ تے انج میں حال ہونا ہی ناتا توتا بندہ باہر پیا نکلدا ہے تے چہرہ ویکھیا تے مدینے دا بندہ نہیں، چہرہ ویکھیا تے اس علاقے دا بندہ نہیں، آیا کدھروں باہروں میں، لیکن باہروں آن دے اثرات بھی کوئی نہیں، باہروں آمدہ کوئی مٹی کٹا، کوئی کپڑے گندے ہوئے ہوندے، میل کچیل ہوندی، کوئی سفر دے اثرات ہوندے، پر لگدا انجے ہونے ہی ناتا توتا باہر نکلے ہے، پر بندہ مدینے دا نہیں۔ گل بڑی حیرانگی والی ہے، پر خاموشی نال بیٹھ گئے، رسول اللہ دا ادب بولن نہیں دیندا، اللہ دے نبی کو آ کے نا سلام کر کے تے ایک آن والا بہ گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاندا ہے تے آ کے میرے پیغمبر نو سوال کردا ہے، آندا اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو ذرا اسلام دی خبر تے دیو۔ تے میرے نبیوں نے اسلام دی خبر دین لگے نے۔ آپ فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اور پوچھن والے تو آنا اسلام کی ہے، سن لے اسلام میں وہ گواہی دے کہ اللہ تو سوا کائنات جے کوئی دوجا معبود سارے یا کوئی عبادت دے لائق آج اسلام دی بنیاد، اسلام دی بنیاد گواہی دے کہ اللہ تو سوا کائنات جے کوئی داتا موجود، اللہ تو سوا کائنات جے کوئی حاجت روا موجود، رب تو علاوہ کائنات جے کوئی مشکل کشا موجود نہیں، اللہ تو علاوہ کائنات جے کوئی اولاداں دین والا موجود نہیں، رب تو علاوہ کائنات جے کوئی مشکلاں بیڑیاں پار لگان والا کوئی نہیں۔ اس کائنات اندر اگر کوئی الہ ہے، معبود ہے تے کلا وحدہ لا شریک ہے، حاجت روا ہے تے کلا اللہ، مشکل کشا ہے تے کلا اللہ، داتا ہے تے کلا اللہ، اگر اولاداں دین والا ہے تے کلا اللہ، اولاداں کھون والا ہے تے کلا اللہ، بیڑیاں پار لگان والا ہے تے کلا اللہ، رزق دین والا ہے تے کلا اللہ، اے جناب نفع نقصان دا مالک ہے تے کلا اللہ، زندگی موت دا مالک ہے تے کلا اللہ، عزت ذلت دا مالک ہے تے کلا اللہ۔ انت شہد اللہ الہ الا اللہ، اے گواہی دینی ہے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، تے نال یہ بھی گواہی دینی ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ دے سچے پیغمبر تے رسول نے تے آخری نبی نے، خاتم النبیین نے۔ جتھے ایک گواہی دینی ہے نا کہ محمد اللہ دے نبی نے، اوتھے اے بھی گواہی دینی ہے کہ آپ آخری نبی نے۔ آپ بولو آخری نبی نے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
اگر ایک بندہ میرے نبی دی رسالت تے نبوت دی گواہی تے دیندا ہے پر ختم نبوت دی گواہی نہیں دیندا، آپ نو آخری نبی نہیں مندا، وہ بھی مسلمان ہو سکدا؟ کسے قادیانی دی قربانی قبول، کسے احمدی کہلوان والے دی قربانی قبول، میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا مارن والیاں دی قربانی بھی قبول، میرے نبی تو بعد کسے اور نو نبی منن والیاں دی قربانی قبول، میرے نبی آخری نبی نے، آخری رسول نے، اسلام اس چیز کا نام ہے گواہی دے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، تے میرے محمد اللہ دے رسول نے تے آخری رسول نے۔ اور کسے کہنے والے آکھی ہے نا او فرماند نے لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، لا الہ دے آکھن مانا سمجھ لو کلمے دا، لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایکو معبود کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر گیوئی، جے کلمہ پڑھ کے قبرائیں پوچھے تیرا بیڑا ہی ڈوب گیوئی، اور جے کلمہ پڑھ کے بھی پیری پوجنے نے، قبرائیں پوجنیاں نے، ٹھیریاں ہی پوجنیاں نے، پھر پاویں اونٹ نالوں بھی وڈی شے قربان کر لے مل پینا، کیونکہ اسلام دی بنیاد ہی ہے وے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سونیا صرف آئی اسلام ہے، جی میں کہ کئی لوگاں دا آج بھی کہنا ہے وہ جی کلمہ تے پڑھے ہے نا، کی پڑھے ہے ایویں تو ہم مولوی صدیہ وزیرہ بادوں وہ آکے اینی تقریر کر کے گیا ہے، کلمہ تے پڑھے ہے نا، تسی کیویں کہہ سکتے ہو قربانی قبول نہیں، کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ تے پڑھے ہے نا۔ اور جے خالی کلمے نالی اسلام بن جاندہ سی میرے نبی بھی کیا چھڑ دے بس نہیں کافی ہے، انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حل مک جاندی۔ انہیں سوال کی کیتا ہے ان والے نے اخبرنی عن الاسلام، بولو یار میں تو یاد کروانا چاہنا، یہ ایتھو تقریر سن کے باہر جاؤ تے باہر جا کے آوے تو انہوں کھنا تے اس تقریر دا کی فائدہ، میں تقریر تو انہوں یاد کروانا چاہنا۔ انہیں سوال کی کیتا ہے اخبرنی عن کچھ ہی بولو عن اسلام دسو جی کی ہے، تے میرے نبی کی فرماندے نے گواہی دے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، تے گواہی دے کہ محمد اللہ دے رسول نے، یہ اینا ہی اسلام، اساں اینا ہی بنایا نا، اساں اینا ہی اسلام بنایا نا، اسی ادو اگے ٹرے ہی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، اللہ رمضان گزریا نا تے تو ہاں بھی ویکھیا ہوئے گا میں بھی ویکھیا، ہٹے کھٹے نوجوان پھٹے تے روزہ نہیں جی ساڈے کول رکھیا جاتا، بڑا ڈاڈا روزہ ہے، بڑا ڈاڈا روزہ نہیں رکھیا جاتا، سرے عام بازاراں وچ چردے کھاندے نوجوان ہٹے کٹے پھٹے صحت مند، کنی دنیا مسلمانہ جڑے روزے نہیں رکھ دے۔ اچھا زکات دا موسم لنگ گیا ہے، کنے کو لوکاں زکات دیتی، کیوں جی کنے کو لوکاں زکات دیتی کو پتہ ہے جی؟ اوے اگر سارے لوگ زکات دین دے تے بے موسمیاں بارشاں کیوں ہوندیاں؟ اگر سارے لوگ زکات دین تے لوکاں دے گھراں وچ فاقے کیوں ہون؟ چلو تسی تے چل دے ہو نا پہ ماشاءاللہ، ہاں کوئی گل نہیں، تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا، میں جے تسی اٹھ اچھا چلو ٹھیک ہو جاندہ ہے ماشاءاللہ، تسی ہونی دیر میری گل سمجھو، تانوں سمجھ آ رہی ہے؟ میں دس رہا ہاں کہ یہ کلمے تک ہی صرف ساڈا اسلام جویں اساں بنا لیا ہے،
یہ کلمے تک اسلام ہوندا تے میرے نبی بھی کہہ چھڑ دے بھائی یہ نہیں، بس گواہی دے اللہ دے ایک ہون دی اور نبی پاک دی نبوت تے رسالت دی گواہی دے، بس ٹھیک ہے کافی ہے۔ پر میرے نبی نے ایتھے بس کیتی، بولو نہیں کیتی۔ میرے پیغمبر کی فرماندے نے، فرمایا انت شہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ۔ اگو کی فرمایا میرے نبی نے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُ کی، سارے بولو وَتُ کی، میں نہ سارے بولو وَتُ کی، سارے بولو گے ایک تے گل یاد ہو جائے گی، دوجا گرمی نہ لگے گی۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز بھی قائم کر، نماز بھی بولو قائم کر۔ اللہ دے نبی اور فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات بھی ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، رمضان دے روزے بھی رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر طاقت ہے تے بیت اللہ دا حج بھی کر، طاقت ہے تے بیت اللہ دا۔ کنیاں گلاں میرے نبی نے دسیاں نے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکات دینا، روزے رکھنا تے بیت اللہ دا، کنیاں ہو گئیاں؟ اے پانچ چیزاں اگر بیک وقت بندے چ موجود ہون تے پھر تسی کہہ سکتے ہو کہ اے چ اسلام ہے۔ بلکہ صرف پانچ چیزاں نہیں، اے تے اسلام دے متعلق دسیا نا۔ دوسری گل سن لو، اچھا جدو میرے نبی نے نہ جواب دیتا نا تے اگو حضرت جو کہ وہ فرشتہ سی لیکن انسانی شکل وچ آئے سن، آندے نے صدقتا، تو سچ فرمایا جی۔ صحابہ آندے نے اسی پریشان ہو گئے، اگے ہی پہچاننے چ نہیں آ رہا بندہ کوئی نواں لگدا ہے پر لگدا نہیں، دوروں آیا، اگے ہی بڑی پریشانی بنی ہے تے دوجا آپ ہی سوال کردا ہے تے آپ ہی تصدیقاں بیان کردا ہے، یہ دا مطلب اینو پہلے ہی پتہ ہے یہ کون ہے بندہ۔ صحابہ اور تھوڑے جے نا اور تھوڑے متوجہ ہو گئے، ایک بندہ کون ہے؟ ہن دوجا سوال کرتا ہے، اند اخبرنی عن الایمان، محبوب جی مینوں ایمان دی بھی خبر دیو۔ ایمان کی نماندے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اور میں ایمان ہے وے اللہ تے ایمان رکھ، اللہ ہے تے اللہ کلا ہی ہے، اللہ ہے، کئیاں دا بھی عقیدہ نا رب کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، وہ آندے نے اپنے آپ ہی جناب سائنسی طریقے نال کائنات مار دے وجود چاہ گئی ہے، آپ ہی سارا سسٹم چلی ہوندا ہے، اور رب دے منکر نے رب نو مندے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ان تومنا، ایمان رکھ کے اللہ ہے تے اللہ کلا ہی ہے، وہ ملائکہ ہی، اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان رکھ کے اللہ دی مخلوق نے، وہ کتب ہی، اللہ دیاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ کے ساریاں منزل من اللہ پر حق کتاباں سن، وہ رسول ہی، اللہ دے سارے رسولاں تے بھی ایمان رکھ، سارے رسول سچے آئے نے، سارے رسول بر حق نے، والیوم الآخری، آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھ، مرن تو بعد اٹھنے رب دے سامنے پیش ہونے، والقدر خیرہی و شرہی، اچھی تے بری تقدیر تے بھی ایمان رکھ، اگر نفع ہویا ہے وہ بھی من جانب اللہ، اگر نقصان ہویا ہے تو وہ بھی من جانب اللہ۔ 6 چیزاں اے ہو گئیاں، اللہ تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، کتاباں تے ایمان، رسولاں تے ایمان، آخرت تے ایمان، اچھی بری تقدیر تے ایمان، تے 5 چیزاں او والیاں، اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا، رسول اللہ دی نبوت تے رسالت تے ختم نبوت دی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، رمضان دے روزے رکھنا، بیت اللہ دا حج کرنا، 6 او تے 5 کنیاں ہو گئیاں، 11 چیزاں ہو گئیاں۔ ساڈے استاداں نے اس بات دا درس سانو دیتا ہے، سبق پڑھایا ہے، اے 11 چیزاں جب تک کسے مسلمان وچ بیک وقت موجود نہ ہون اس وقت تک وہ بندہ مومن تے مسلمان بن سکدا نہیں بن سکدا۔ مومن تے مسلمان بنن واسطے 11 چیزاں بیک وقت بندے وچ موجود ہونا ضروری ہے۔
گل کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ اے ایمان تے اسلام یہ دی تعریف کنے کیتی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہن اے دے تو بغیر کو بندہ آکھے میں مسلمان ہاں، کون منے گا؟ اور دنیا دے لوکاں نوں تے تو منا لیں گا، انہوں کیویں منائیں گا جتھے فیصلے ہونے نے؟ اینا دنیا دے لوکاں نوں تے انے بولے نے، انہاں دے کیڑی گل ہے؟ جاہل طبقہ ہے، انہاں نوں تے منا لیں گا جی میں مسلمان ہاں، جدوں اللہ دے کول جائیں گا انہوں کیویں منائیں گا کہ میں مسلمان ہاں؟ کیوں جی؟ اللہ نو کیوں نہیں میں منا سکدا؟ میں رب نو آکھاں گا میں مسلمان ہاں، رب من جائے گا۔ تے میں آکھیا حدیث دے اندر آندا ہے، اور حدیث بڑی مشہور ہے، 9ویں 10ویں دی اسلامیات وچ بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب تو پہلا قیامت والے دن حساب ہونا تے بولو کادا؟ اچھی بولو کادا؟ پہلا پیپر ہوتے ہونے دے کادا؟ تے جے نماز ہی کوئی نہیں تے اگلے پاسے رب جانا ہی کوئی نہیں۔ ہاں بھائی نمازاں پڑھیاں نہیں، سجے کبے بیٹھے نے، ایک ایک عمل تیرا نوٹ کر رہے نے، وکھا کتنے لکھیاں نے نمازاں؟ کنوں منائیں گا کہ میں نمازاں پڑھیاں نے؟ کنوں منائیں گا کہ میں مسلمان ہاں؟ کیڑیاں قربانیاں لئی پھرنے؟ پہلا پیپر نماز دا، او دے وچوں فیل، اگلا پیپر ہونا ہی کوئی نہیں۔ نماز نہ ہوئی زکات برباد، نماز نہ ہوئی رکھے روزے برباد، نماز نہ ہوئی کیتے حج برباد، نماز نہ ہوئی عمرے تے عمرے برباد، نماز نہ ہوئی قربانیاں ساریاں برباد، نماز نہ ہوئی صدقے سارے برباد۔ اور جدو پہلے پیپر جو ہی فیل ہو جانا اگو رب نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، فرمانا آواز آ جانی ہے۔ کی آواز آ جانی ہے؟ لے جاؤ اینو سڑ دیو جا کے جہنم دے اندر۔ آکھو گے کتے لکھیا ہے؟ قرآن وچ لکھیا ہے، اللہ دے قرآن دا 29واں پارہ سورہ المدثر ہے۔ اے جنتی جنت چلے جان گے، جہنمی جہنم میں چلے جان گے نا، تے جنتی چاتی مارن گے جہنمیاں ول، تے وچ بڑے بڑے پگ بن بڑے بڑے چودھری وچ بالے پہ کھاندے ہون گے، تے آکھن گے ما سلککم فی سقر۔ اور تسی دے دنیا وچ بڑے فنے خان سو، بڑے چودھری سو، بڑے مالدار سو، بڑی بلے بلے سی تہاڈی، اج جہنم وچ کیوں آن پئے ہو؟ کیڑی شے تانوں جہنم وچ لے آئی ہے؟ او جہنمی ان جواب دیندے نے، سب تو پہلا جواب قرآن وچ لکھیا ہے، قالوا لم نک من المصلین، ساڈا قصور ہے وے اسی نمازاں نہیں سا پڑھتے، اونج خیراتاں بڑیاں کرنے سا، قربانیاں کیا بات ہے، پال پال کے دینے سا بڑے بڑے جانور، پر نمازاں نہیں سا پڑھتے، سارا کچھ ہی برباد۔ حضرات نماز نہیں دے قربانی کوئی نہیں، بے نماز دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قیامت والے دن فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے گا۔ دنیا جو ثابت ہو سکتا ہے، دنیا جو زکات دے گا لوگ آکھیں گے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ کمال کر چھڑی نے، لکھاں روپیہ زکات کٹی نے جناب، بلے بلے دنیا جو فائدہ ہے۔ حج کرے گا لوگ آکھیں گے حاجی صاحب، عمرہ کرے گا لوگ اعتماد کرن گے یہ دی دکان تو سودا لینا بڑے عمرے کرتا ہے۔ دنیا جو فائدہ ہو سکتا ہے، پر آخرت وچ قیامت والے دن تیرے کسے عمل دا مول کیوں؟ اسلام کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں۔ اللہ اللہ آ قرآن دا پارہ 21واں، سورت دا نام سورہ روم ہے، ذرا سنے آجے۔ اللہ فرماندے نے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا جہان دیو لوگ
لوگوں کو منیبین الیہ، اللہ دی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، واتقو، اللہ کو لو ڈر جاؤ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھیا کرو، نماز قائم کرو۔ آگے کی فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، ایدہ ترجمہ جے میں اپنے کو لو کراں اسی کہہ سکتے ہو تو غلط کرنا ہے۔ ایدہ ترجمہ اٹھاؤ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ابن کثیر اٹھا لو، حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ دی تفسیر احسن البیان اٹھا لو، سعودیہ تو چھپن والا قرآن دا ترجمہ اٹھا لو، تینوں جے پاکستان دے ترجمہ دے یقین نہیں، سعودیہ دا چھپیا ترجمہ اٹھا لو، او تفسیراں پرانیاں اٹھا لو، نمیاں اٹھا لو۔ اکثر مفسرین نے اس آیت دا معنی ایک ہی ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ فرماندے نے نمازاں پڑھیا کرو، نماز چھڑ کے مشرکاں چ نہ ہو جایا جے۔ اور ایسے آیت دی تفسیر میں حدیث وچوں کراں، صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نے، آپ فرماندے نے بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ، لفظاں دے غور کرنا، بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا مومن آدمی اندر تے مشرک تے کافر وچ فرق کر دیے تے نماز کر دیے، نماز دا ترک کرنا شرک ہے، نماز دا چھڑنا کفر ہے۔ اور بخاری مسلم دی روایت متفقن علیہ روایت ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان دے کافر وچ فرق ہے تے نماز دے، پڑھن والا مسلمان ہے، ترک کرنے والا کافر ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جن نے ایک نماز فرضی جان بوجھ کے چھڑ دیتی، ایک ہندہ لیٹ ہو گیا بعدوں پڑھ لی، قضا ہو گئی بعدوں پڑھ لی، ایک چھڑ دیتی، پڑھی ہوئی نہیں، فرمایا جن نے جان بوجھ کے ایک فرضی نماز چھڑ دیتی فقد کفر، انہیں کی کیتا؟ سارے نہیں بولے، کفر کیتا۔ ان کئی مولوی تھے، بڑے بڑے مولوی نے، بڑے بڑے علماء نے، اسی تے طالب علم انہاں دے قدمہ دی خاک بھی نہیں، او انہاں علماء نے فتویٰ دیتا، اندے نہیں ایڈی سختی نہیں کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے۔ اساں کیا جی دسو کیویں نرمی کرنی ہے؟ اندے نے کفر دون کفرن، کفر دے کئی درجے ہویا کرتے نے، ایک بڑا کفر، ایک چھوٹا کفر، ایک ادو چھوٹا کفر، ایک ادو چھوٹا کفر۔ میں کیا جی سب تو چھوٹا کفر ہی مراد لے لو، ہے تے ہن ایک بندہ نکا کر کے دیہاڑی چ 5 بار کفر کرے، ہفتے چ کنی بار ہو گیا؟ 35 بار کفر ہو گیا، نکا چھوٹا کیوں جی حضرت؟ اور سال چ کنی بار ہو گیا؟ ایتھے ایسے بھی لوگ ہیں نا جنہاں نو عید دی نماز پڑھن دی بھی اللہ نے توفیق نہیں دی، انہاں دی عید بھی ستے لنگ جاندی ہے۔ اوے چھوٹا جہا بھی کفر ہوئے کنا کو برداشت کریں گا؟ نکا کفر کر کے ذرا اندازہ کر، تیری 50 سال عمر ہے، تو 10 سال بلوغت تو پہلے کر دے، 40 سال تو نماز نہیں پڑھی، اینا 40 سالہ دا کفر کنا کو ٹھیر لگا ہوئے۔ تو ایسے گل تے راضی پہ ہونے کہ نہیں خیر سلا نکا جا کفر ہے۔ اور مثال بنی ہے نا چوری، لکھ دی بھی چوری تے لکھ دی بھی چوری ہوندی ہے۔ بادشاہ کفر ہی ہے، اس کفر نے تیرے پلے کک نہیں ہو چھڑنا، کسے خوش فہمی نہ رہی۔ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، نہ تیرا کوئی حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ قربانی قبول۔ نماز اسلام دی بنیاد ہے، بنیادی رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی 5، اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، کنیاں
5 بنیاداں. اچھا تسی سیانے بیانے بندے ہو, بنیاداں تو بغیر عمارت کھڑی ہو جاندی ہے. نیاں نہ بھرو, آکھو تے چھت پا لئیے, کندھاں کھلار کے کھلو جان گیاں کندھاں, چھت پہ جائے گا. بنیاداں تو بغیر عمارت تیرے کو کھڑی نہیں ہوندی, تے ان بغیر بنیاداں تو میرا اسلام کھلو جائے گا. اسلام دیاں 5 بنیاداں اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا اوہی جڑیاں میں پہلے بیان کر چکے ہیں, لیکن اس حدیث وچ لفظ تھوڑے مختلف نے. شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. نبی پاک فرماندے نے اسلام دیاں 5 بنیاداں نے. ایک بنیاد اللہ تو علاوہ کسے نو الہ نہیں مننا, اللہ نو ایک مننا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا سچا رسول دے پیغمبر مننا ہے. دوجی بنیاد اقام الصلاۃ, دوجی بنیاد اقام الصلاۃ. زکات بعد جائے گی, حج بعد جائے گا, روزہ بعد جائے گا, سارے کم بعد نے. کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلا کام ہے اقام الصلاۃ, 5 ٹائم نماز پڑھنا. 5 ٹائم, پھر اس تو بعد ایتاء الزکاۃ, زکات ادا کرنا. اس تو بعد والحج, بیت اللہ دا حج کرنا. اس تو بعد صوم رمضان, رمضان دے روزیاں دا ذکر بعد وچ, حج دا ذکر بعد وچ, زکات دا ذکر بعد وچ. پہلا ذکر کیدا ہے؟ پتہ کی لگا, نماز ہے تے زکات دا فائدہ ہے, نماز ہے تے روزے دا فائدہ ہے, نماز ہے تے حج دا فائدہ ہے, نماز کوئی نہیں تے کسی شے دا فائدہ نہیں. اللہ سانو پکا نمازی بنا دے. یار جے نماز وچ رب نے چھوٹ دینی ہوندی تے اللہ نو اس کائنات وچ سب تو زیادہ محبوب کون ہے والا؟ پتا جلے دسو ہاں کون محبوب ہے؟ ہاں جی اچھی نہیں بول رہے, تو پتا کوئی نہیں. ساریاں تو محبوب ہستی اللہ نو اس کائنات وچ تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شک ہے جی یہ کوئی سن کوئی اختلاف ہوئے, کوئی شک ہوئے نہیں نا؟ سب تو محبوب ہستی اس کائنات وچ اللہ نو اپنے نبی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تے جے اللہ نے نماز دے وچ معافی رکھی ہوندی تے اللہ اپنے نبی نو آندا سونیا تو نام ہی پڑھے گا تے خیر سلا, تو نام ہی پڑھے گا خیر سلا, تو تے ساڈا یار ہویا نا, تو تے ساڈا محبوب ہویا, تو نام ہی پڑھے گا تے خیر سلا. پر رب نے یہ گل آکھی نہیں, بلکہ آکھیا کی ہے, اللہ فرماندے نے 16واں پارہ ہے اور سورۃ طٰہٰ ہے, اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام نو حکم دے رہے نے کی, اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد, اونچی آنکھو ذرا, صلی اللہ علیہ وسلم. جی اللہ کی حکم ہے, فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا اے میرے نبی جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے جے کسے دیاں بیویاں نو نماز معاف ہوندی, میرے نبی دیاں بیویاں نو معاف ہوندی, جے کسے دیاں تیاں نو نماز معاف ہوندی, میرے نبی دیاں بیٹیاں نو معاف ہوندی, جے کسے دے اہل بیت نو نماز معاف ہوندی, میرے نبی دے اہل بیت نو معاف ہوندی. پر میرا رب دے کی کہہ رہے ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے میرے نبی جی اپنے اہل و عیال نو, اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دیو, انہاں نو آکھو نماز پڑھیا کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اے سونیا بھاویں تسی میرے محبوب ہو, بھاویں تسی میرے دوست ہو, بھاویں تسی میرے پیارے ہو, پر تانوں وی چھٹی نہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, سونیا آپ بھی نماز دی پابندی کرے اجے, اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دیو, آپ بھی نماز دی پابندی کرے اجے. حکم ہو رہا, حکم, آرڈر اللہ دی طرف آرڈر. ایک مقام تے نا رب اپنے نبی دیاں بیویاں نو آرڈر پیا دیندا جی,
ایتھے تے اللہ نے اپنے نبی نو آرڈر دیتا ہے نا کہ بیویاں نو آکھو نماز پڑھن، بیٹیاں نو آکھو نماز پڑھن۔ اما جی فاطمہ نو نماز معاف نہیں تے آج تیری میری بیٹی نو نماز معاف ہے، میرے نبی دیاں بیویاں نو نماز معاف نہیں تے مینوں تینوں نماز معاف ہے، ساڈی گھر والیاں نو معاف ہے، میرے نبی نو معاف نہیں تے ساڈی خیر سلا سی نام ہی پڑھیے تے ٹھیک ہے۔ یہ کہو جا دین ہے، کہو جا اسلام لئی پھرنا تو۔ اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں نو پیا کہہ رہا ہے، 22واں پارہ ہے سورہ احزاب ہے، اللہ فرماندے نے یا نساء النبی۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ سارے نو آ رہی ہے نا؟ میں بڑے سادہ لفظاں تانوں گل سمجھا رہا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دیو بیویو، اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا پہلی گل تے ہے اس کائنات دے اندر تواڈے مرتبے دی کوئی دوجی عورت ہے ہی نہیں، اس کائنات دے اندر تواڈے مقام دی کوئی دوجی عورت، سواڈا مقام ساری عورتاں نالوں زیادہ ہے۔ اللہ پھر سانو کی حکم ہے؟ فرمایا کچھ حکم میں دے لگا دھیان کرو۔ اللہ کیڑا کیڑا؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول، اگر تواڈے دروازے تے کوئی اجنبی آ جائے، غیر محرم آ جائے، تساں او دے نال نرم لہجے نال گفتگو نہیں کرنا۔ نرم لہجہ سمجھ دیو نا؟ نرم لہجے تو مراد جی میں بی بی اپنے گھر والے نال گل بات کر دیئے، اپنے خامد نال، اپنے بچیاں نال جی میں پیار نال بول دیئے، ایویں کسے اجنبی نال بوئے تے آئے نال تساں ایسے لہجے نال گفتگو کرنی۔ یہ کنوں حکم ہو رہا ہے؟ نبی دیاں، اچھی نہیں بولے، نبی دیاں تے اج دیاں عورتاں نو اجازت ہے اور جی میں مرضی لچھے دار گفتگو پئیاں کرن، دروازے تے آیا نال بھی کرن تے فون اتے بھی کرن تے موبائل اتے بھی کرن، انہاں واسطے ٹھیک ہے۔ اور جیڑا حکم میرے نبی دیاں بیویاں واسطے وے، ساریاں عورتاں اس حکم دیاں پابند نے۔ دروازے تے آئے بندے نال، اجنبی نال تساں لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ اور فرمایا نمبر 2 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بغیر ضرورت تو گھروں باہر نہیں نکلنا، گھر رہنا ہے۔ تے جے کرو کسی وجہ تو نکلنا پہ جائے بازار سودا سلف خریدنا، تے لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت دیاں عورتاں والا بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا، بے پردہ ہو کے نہیں نکلنا، پردہ کر کے نکلنا ہے۔ اللہ گھر رہنا تے گھر رہ کے کی کرنا ہے؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، حکم ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے، مشورہ نہیں ہو رہا، حکم دیتا جا رہا ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر رہ کے تساں نمازاں پڑھنیاں نے، گھر رہ کے بولو، اچھی بولو۔ ساری دنیا دیاں چدرانیاں مل کے میرے نبی دی ایک بیوی دی قدمہ دی خاک دا مقابلہ بھی کر سکدیاں؟ تے نبی دیاں بیویاں نو تو حکم ہو رہا ہے اقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھے آجے، تے آج دی چدرانی نو ساریاں ہی معاف نے۔ اقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، وآتینا الزکاۃ،
مال رب دے وے زکات بندی ہوے تے زکات بھی دینی ہے اور کی کرنا ہے ربا فرمایا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے دے رسول دیاں فرما برداریاں بھی کرنیاں نے اللہ یہ سارا کچھ تو سانو کیوں کروانا چاہ رہے ہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے میرے نبی دے اہل بیت اے میرے نبی دیو گھر والیو اے میرے نبی دیو بیویو اے میرے نبی دے اہل پتہ لگا رب نے نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت آکھیا ہے نبی دیاں گھر والیاں نو اہل بیت آکھیا ہے اے میرے نبی دیو گھر والیو اے میرے نبی دے اہل بیت میں رب چاہنا وا تسی یہ کم کرو تاکہ میں توانو ہر قسم دیاں غلاظتاں گندگیاں تو پاک کر دیواں تے توانو صاف کر دیواں میں توانو پاک تے صاف کر دینا چاہنا میں دنیا دے سامنے توانو بطور نمونہ رکھنا چاہنا اس واسطے تساں ایک گلاں تے عمل کرنا ہے کیڑیاں کیڑیاں گلاں تے باہر آن والے نال لچکدار لہجے نال گل نہیں کرنی گھروں بغیر ضرورت تو باہر نہیں نکلنا ضرورت پہ جائے تے پردہ کر کے نکلنا ہے گھر رہ کے نمازاں پڑھنیاں نے زکاتاں دینیاں نے اللہ تے دے رسول دیاں اطاعت تے فرما برداریاں کرنیاں نے اللہ اور کی کرنا ہے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ او جیڑا میرا قرآن تواڈے گھراں وچ آوندا ہے جیڑا میرا نبی تواڈے سامنے اپنے ارشادات فرماندا ہے اس قرآن نو بھی پڑھنا ہے تے میرے نبی دیاں تعلیمات دا بھی تساں آپس وچ مذاکرہ کرنا ہے حضرات نہ نبی نو نماز معاف نہ نبی دیاں بیویاں نو معاف نہ نبی دیاں بیٹیاں نو معاف نہ نبی دے یاراں نو معاف نہ آپ نبی نو معاف نہ نبی دے سوہریاں نو معاف نہ نبی دے جوائیاں نو معاف تے تینوں مینوں کتھوں معاف ہو گئیاں نے حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے لکھیا ہے کہ ایک دفعہ شیطان انہاں کول عبادت پہ کردے نے تے شیطان آ گیا آکھے آندا ہے او عبد القادر چھڈ نمازاں بڑیاں پڑھ لیاں نے اساں تیریاں قبول کر لیاں نے ہن تینوں نماز پڑھن دی لوڑ نہیں روشنی ہوئی تے آواز آئی عبد القادر تیریاں نمازاں قبول ہو گئیاں نے عبادتاں قبول ہو گئیاں نے مزید ان عبادت کی ضرورت نہیں چھڈ کوئی لوڑ نہیں حضرت پیر صاحب انج دے پیر نہیں سن جویں اج کل لگے پھردے نے انہاں نوں کوئی آ کے آکھے تے نہ کہنا او میرے کول تے راتی حضرت جبرائیل آئے سن توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ انج دے اج کل دے پیر انج دے ہی نہ بیچاریاں قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی نہ عقیدے دا پتہ نہ نظریے دا پتہ نہ انہاں نوں کوئی قرآن دا پتہ نہ حدیث دا کسے شے دا پتہ نہیں ایویں ہی بس روٹیاں کھان واسطے پیر بن گئے انج کہ چوکھے پیر انج دے نے تے جڑے کوئی سمجھدار پڑھے لکھے پیر نے انہاں نوں پیر مندا ہی کوئی نہیں ہیں او ایک پیر ہویا سی نا پیر نصیر الدین گولڑے والا انہوں سمجھ آ گئی نا تے انہوں سائیاں پیر مننا ہی چھڑ دے ہن اے نہیں پیر اے بابی ہو گئے اے پیر انج دے ہی چلدے جے جنہاں نوں نہ قرآن ہوندا ہے نہ کلمہ ہوندا ہے آ جڑے لوکاں نوں اولاداں دیندے پھردے نے نا انہاں نوں جا کے پوچھو انہاں نوں کلمہ بھی نہیں پڑھنا نصیب انہاں نوں کلمہ بھی نہیں جے ہوندا نہ قرآن ہوندا کوئی شے نہیں ایک انج دا ہی پیر سی نا تے او دے کول آ گیا شیطان او دے کول کی آ گیا شیطان آ گیا انہوں آندا ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں میرا آج تے بلایا تے میں تینوں لینا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ بیچارہ پڑھیا لکھیا جاہل بندہ سی پڑھیا لکھیا نہیں سی آ گیا شیطان دے داو وچ آندا جی بالکل میں ضرور چلاں گا انہیں کیا انج نہیں جانا اکھاں دے پٹی بن کے جانا ہے راہ بڑا پر خطر ہے تسی پریشان ہو جاؤ گے انہیں کہا بالکل کوئی گل نہیں میرا آج تے جانا ہے جانا کر انہیں کہا باہر براق بدھا ہے اکھاں تے انہیں پٹی بن لی تے باہر لیا کھوتے دے بایا ہن راہ سی ٹویا ٹبیاں دا تے کھوتا لنگھی جائے تے آکھیا پہلا آسمان گیا تے دوجا بھی گیا اوے اج کل دے پیر انج دے نے پر میں قربان جاواں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو یہ تو آواز آئی نا کہ تیریاں عبادتاں قبول نے ہن کوئی لوڑ نہیں عبادت دی سوچی پہ گئے نبی نالوں تے اتے نہیں
تے نبی نو تے اج تک معاف نہیں ہوئی، مینوں کیویں معاف ہو سکتی ہے؟ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روشنی غائب ہو گئی، نیرا ہو گیا، شیطان نس گیا، انہیں پھر وار کیتا، انہیں کیا پھر آیا اندے بچ گیا، عبد القادر بچ گیا، اپنے علم دی وجہ تو بچ گیا۔ انہوں نے دوجا وار کیتا ہے جڑا مولویاں نو کردا ہے، آ سانو مولویاں نو جیسے ایسے گلے پھنڈا کے رکھیا سو، لے تیرے نال ود علم کدے کول نہیں، لو اسی مولوی ایسے گل ہے جی مرے جان رہے ہیں، میرے نال ود کے علم کدے کول، میں دوجے نو مننا ہی نہیں، لے وہ کو مولوی ہے، انہوں کی آوندا ہے؟ کیوں جی انج ہی کرنے ہیں نا، ایسے معاف رکھنا ہے۔ میں اپنی گل بھی کر چھنا، میرے تسی اگر سانو ہی آکھی آوندا ہے، ساڈا مولویاں دا بھی حال ہو گیا ہے، اسی کسے دوجے نو علم والا منن واسطے تیار نہیں۔ اللہ نو اس شیما پسند نہیں، رب نو عاجزی پسند ہے، فوق کل ذی علم علیم، علم والیاں تے اوتے علم والے نے، پتہ نہیں کنا کوئی علم رب نے ونڈیا ہے۔ بہرحال اے پیر صاحب فرمان لگے، اچھا ہن تو دوجا وار کیتا، وار کی کیتا سو؟ علم سی نا بچ گیا۔ پیر صاحب فرماندے نے بدبختہ علم نال نہیں بچیا، رب دی رحمت نال بچیا، مینوں رب نے بچایا۔ اس پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اپنی کتاب غنیات طالب علم، بڑی مشہور کتاب ہے، تسی لے کے پڑھ سکتے ہو، غنیات ترجمے ہو گئے نے اردو زبان دے اندر۔ اس کتاب وچ پیر صاحب نے لکھیا ہے اگر بے نماز مر جائے، دھیان کرے آج، اگر بے نماز لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نہ او دا جنازہ پڑھو نہ مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن کرو۔ یہ کنے لکھی ہے؟ پیر عبد القادر۔ او پیراں کرن والے، او پیر دی گل بھی منو۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں بے نماز مر جائے نہ جنازہ پڑھو نہ مسلمانہ دے قبرستان دفن کرو۔ علماء نے اتھوں تک فتویٰ دیتا ہے، آ جیڑی قربانی کیتی جاندی ہے نا مشترکہ قربانی، ایک جانور تے 7 بندے کٹھے ہو جاندے نے، 6 بندے 5 بندے 4 بندے کٹھے ہو جاندے نے، علماء نے مفتیان نے فتویٰ دیتا ہے اس قربانی دے جانور وچ سارے بندے تسی کٹھے ہو کے قربانی کرو، پر بے نماز نو وچ شریک نہ کریا جے، او نہ ہوے کہ او دی وجہ تو تہاڈی بھی قربانی ضائع ہو جائے۔ حضرات اسی اور کیڑیاں خوشیاں چ لگے پھرنے ہیں، کیڑا اسلام اسی لئی پھرنے ہیں، آؤ تھوڑا دھیان کرو، اللہ مینوں تانوں صحیح معنی وچ مسلمان بنا دے، رب صحیح معنی سانو مومن بنا دے، اللہ 5 ویلے دا نمازی بنا دے، اللہ سانیاں قربانیاں بھی قبول فرمائے، رب ساڈیاں تمام عبادات اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔ دعا کریے جی۔ والنجم إذا غوى